رات کا صدقہ بیاں میں اثر دو، ہو اصلاح اس کی جو بدکار آئے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 27ویں شب بڑی تعداد علماء کی شب قدر کہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مبارک رات کی مناسبت سے ایک بڑی مشہور سورت ہے سورہ قدر، جس کو خاص اس رات میں بیان کیا جاتا ہے۔ میں اس سورہ مبارکہ اور اس سے متعلق کچھ مدنی پھول آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ آسان ترجمہ قرآن کا ذوالعرفان، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی بے شک ہم نے اس قرآن کو، قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یک بارگی شب قدر میں نازل کیا۔ تو شب قدر یہ برکت والی رات ہے کہ اس میں قرآن کے نازل ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کو شب قدر کہنے کی کئی وجوہات ہیں جو علماء نے اپنی تفاسیر میں، اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں۔ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کام اور خدمات پر معمور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت اور قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ پاک اس کے سابقہ گناہ بخش دیتا ہے۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ تو توبہ کی بھی رات ہے، اور اس میں عبادت کا ہی عالم ہے اور اس کے ثواب کا ہی عالم ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے، ماہ رمضان، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ اللہ پاک ہمیں محروموں میں شامل نہ کرے۔ کہ اللہ پاک قرآن کریم میں آگے جو ارشاد فرماتا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں تو شب قدر کے عظیم فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ شب قدر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ شب قدر ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جو شب قدر سے خالی ہوں، اور اس ایک رات میں نیک عمل کرنا 1000 راتوں کے عمل سے بہتر ہے۔ اس ایک رات میں نیک عمل کرنا 1000 راتوں کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک رات میں نیک عمل کرنا یعنی شب قدر میں نیک عمل کرنا 1000 راتوں کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت مجاہد
سے مروی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 مہینے راہ خدا میں جہاد کیا. مسلمانوں کو اس پر سے تعجب ہوا تو اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا اور ان سے پہلے کسی کو یہ رات عطا نہیں فرمائی. مزید اللہ پاک قرآن کریم میں اسی آیت سورہ مبارک میں فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اور فرمایا اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں. یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے. یعنی شب قدر کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر اس کام کے لیے جو اللہ نے اس سال کے لیے مقرر فرمایا ہے آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں. اور جو بندہ کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے اسے سلام کرتے ہیں, اس کے حق میں دعا و استغفار کرتے ہیں. جو بندہ کھڑا یا بیٹھا, جو بندہ کھڑا یا بیٹھا اللہ پاک کی یاد میں مشغول ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, اسے سلام کرتے ہیں. کون؟ جبریل علیہ السلام اور فرشتے. اللہ اکبر. اور اس کے حق میں دعا استغفار کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبریل فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو. سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے. شب قدر کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سراسر بلاؤں اور آفتوں سے سلامتی والی. دعا کریں یا اللہ ہمیں برکت دے, ہمیں سلامتی عطا فرما, ہماری دنیا اور آخرت بہتر کر. دعائیں کریں, خوب دعائیں کریں. اور میں تو کہوں گا خاص طور پر قرآن پڑھیں, قرآن پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں کہ یہ وہ رات ہے جسے شب قدر کہا گیا جس میں قرآن نازل ہوا. قرآن کی اہمیت ہمیں بیان کی گئی ہے ساتھ ساتھ. اور اللہ کرے کہ ہم قرآن کھولنے اور قرآن کو پڑھنے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. تو قرآن کھولیے, قرآن پڑھیے, قرآن سمجھیے, قرآن کو چومیے, قرآن کو سینے سے لگائیے, قرآن کو آنکھوں سے لگائیے, قرآن کا واسطہ وسیلہ دے کر اپنے رب سے دعا کیجیے. پتہ ہے نا گھر میں قرآن کہاں پر جلوہ فرمائے, لیجیے اٹھائیے. شاید دیکھنے سننے والوں میں ایک تعداد ہوگی جنہوں نے ایک عرصے تک قرآن نہ کھولا ہوگا, نہ دیکھا ہوگا, نہ پڑھا ہوگا. ایسا نہ کریں, میرے رب کا کلام ہے. اللہ کے اس پیارے کلام سے بہت محبت کریں, بہت محبت کریں. روزانہ قرآن پڑھیں. میں آپ کو قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی. کتنے سال میں؟ 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی. اور جب سورہ بقرہ مکمل ہو گئی تو آپ نے شکرانے میں ایک اونٹنی نحر فرمائی. شکرانے میں 12 سال تک سورہ بقرہ. وہ سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فصیح و بڑی عربی والا زبر جلیل و قدر صحابی, اور عقل ایسی کہ بس عقل ہے, کمال کی عقل اللہ نے عطا فرمائی, کمال کی فراست اللہ پاک نے عطا فرمائی, کمال کی پرسنالٹی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں. اور آپ ان کا انداز دیکھیے کہ کس سے پڑھی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ بقرہ پڑھی. کتنے سالوں میں؟ 12 سال لگے, 12 سال. اور جب یہ عمل مکمل ہوا
تو شکرانے میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اور ایک اونٹنی نہر کرتے ہیں۔ ہمیں بھی قرآن کو دیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کو دیکھ کے پڑھیں تو صحیح، سمجھے تو صحیح ہم۔ اللہ کرے کہ آپ کے گھر میں صراط الجنان ہو، تعلیم القرآن ہو، خزائن العرفان ہو، نور العرفان ہو، اتنی تفاسیر ہیں۔ دیکھیں کون سی تفسیر آپ کے گھر میں ہے بھی کہ نہیں ہے نہیں ہے، لے لیں۔ اچانک کیسے منگاؤ، فوراً موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، چلے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، صراط الجنان کی تفسیر کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، 10 والیوم ہے، 10 جلدیں ہیں، اور دیکھیں پڑھیں اس میں ہے کیا۔ سمجھنا بہت ضروری ہے، اگرچہ پڑھنے کا بہت ثواب ہے، قرآن کریم پڑھنے کا بے حد ثواب ہے، جو صرف پڑھے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، خوب نیکیاں ملتی ہیں، خوب برکتیں ملتی ہیں، دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ تلاوت خود ایک خوبصورت ایک بہترین عمل ہے جو ہمارے اولیاء کرام بزرگان دین کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سمجھنا اس کا ایک اپنا ایک عمل ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ قرآن پڑھا بھی جائے، اس کو سمجھا بھی جائے، کہ جو قرآن پڑھے اس کو سمجھ ہی نہ سکے۔ اس کے لیے بڑی اہم بات لکھی ہے، حضرت یاس بن معاویہ فرماتے ہیں جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور وہ اس کی تفسیر نہیں جانتے، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جن کے پاس رات کے وقت ان کے بادشاہ کا خط آیا اور ان کے پاس چراغ نہیں جس کی روشنی میں وہ اس خط کو پڑھ سکے، تو ان کے دل ڈر گئے اور انہیں معلوم نہیں کہ اس خط میں کیا لکھا ہے۔ اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کی تفسیر جانتا ہے، اس کی مثال اس قوم کی طرح ہے جن کے پاس قاصد چراغ لے کر آیا تو انہوں نے چراغ کی روشنی سے خط میں لکھا ہوا پڑھ لیا اور انہیں معلوم ہو گیا یہ خط میں کیا لکھا ہے۔ تو تفسیر یہ چراغ ہے، یہ روشنی ہے کہ جب ہمارے پاس تفسیر ہوتی ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت پڑھیں گے ہم، ثواب ملے گا، ترجمہ پڑھیں گے سمجھ آئے گا، تفسیر پڑھیں گے تو اس کو سیکھ سکیں گے کہ اس میں ہے کیا، اللہ پاک کیا فرما رہا ہے ہم سے۔ بڑی پیاری تفسیر ہے قرآن کریم کی۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو پڑھے تو صحیح۔ میرے الحمدللہ موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہے، صراط الجنان میں میرے موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک کی توفیق سے جب موقع ملتا ہے اللہ پاک توفیق دیتا ہے، کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کیا ہے۔ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور پھر کس سے سمجھیں؟ جو تفسیر لکھی جنہوں نے، الحمدللہ، جیسے ہمارے مفتی قاسم صاحب کی تفسیر ہم آپ کو بیان کرتے ہیں کہ اس کو پڑھیں، نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی تفسیر خزائن عرفان ہم کہتے ہیں اس کو پڑھیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر نور العرفان ان کو پڑھیں، تاکہ ہمیں سمجھ تو آئے، خود تو نہیں سمجھ سکیں گے نا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مشہور تابعی بزرگ ہیں حضرت ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے جو حضرات ہمیں قرآن عظیم کی تعلیم دیا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے اور اس وقت تک ان سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ہم ان آیات کی تمام علمی اور عملی باتوں کا علم حاصل نہ کر لیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان قرآن کریم سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، حالانکہ یہ تو عربی جانتے تھے، اس کی تو فصاحت کی بلاغت تھی، قرآن عربی میں نازل ہوا۔ آج کہنے صرف یوں پڑھ کے ہم سمجھ لیں گے، کیسے سمجھیں گے جب تک کہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے تھے کہ آقا اس آیت سے کیا مراد ہے، قرآن کے اس حصے سے کیا مراد ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں باقاعدہ اس کا معنی، اس کا مطلب سمجھایا کرتے تھے، اور قرآن کریم کی دیگر آیات سے اس آیت کا مطلب سمجھایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے تھے۔ تابعین قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی بارگاہ میں حاضریاں دیا کرتے تھے اور اس کو سیکھا کرتے تھے، سمجھا کرتے تھے۔ تو آپ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں اور سمجھیں
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تو وہ ہماری نظروں میں بہت قابل احترام ہو جاتا تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اس کا علم عطا فرماتے تھے، اس کے معنی عطا فرماتے تھے، اور پھر اپنے صحابہ کرام کا تزکیہ نفس بھی فرماتے تھے. لہذا قرآن کریم کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. قرآن کریم کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اور اس کو سیکھنا بھی ہے، اور اس اللہ پاک توفیق دے تو اس پر عمل بھی کرنا ہے. قرآن میں کیا نہیں ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کتاب اللہ میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے، تم سے بعد کے واقعات کی بھی خبر ہے، تمہارے آپس کے فیصلے ہیں. قرآن میں کیا نہیں ہے؟ ہمیں اللہ پاک توفیق دے کہ ہم قرآن کھولیں، قرآن کو پڑھیں اور اس کو سیکھیں اور اس کو سمجھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید ہر نافع علم پر مشتمل ہے. اس میں نفع والا علم ہے، یعنی اس میں گزشتہ واقعات کی خبریں اور آئندہ ہونے والے واقعات کا علم موجود ہے. ہر حلال و حرام کا حکم اس میں بیان کیا گیا ہے، اس میں ذکر کیا گیا، اور اس میں ان تمام چیزوں کا علم ہے جن کی لوگوں کو اپنے دنیاوی، دینی، معاشی اور اخروی معاملات میں ضرورت ہے. قرآن میں موجود ہے، مگر اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے علماء سے رابطہ کرنا پڑے گا. اس کی تفسیر پڑھنی پڑے گی، جو میں بار بار آپ کو زور دے رہا ہوں، تفسیر پڑھنی پڑے گی. آج تو الحمدللہ جو اللہ کی توفیق ہو آپ اس کو پڑھیں، آج نیت بھی کر لیں. کیا یہ بہتر ہو کہ آج آپ یہ نیت کر لیں، ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ آنے والے ماہ رمضان، یعنی آنے والے 27 رمضان تک میں قرآن کریم کو اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھوں گا، تفسیر کے ساتھ اس کو سمجھوں گا. اگر آپ اس میں کچھ آگے بڑھ کر اس کو کسی استاد سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے آن لائن ایڈمیشن لے لیں. فیضان آن لائن اکیڈمی الحمدللہ باقاعدہ قرآن کی تفسیر کا کورس ہے، مکہ مدینہ ہو جائے گا. اچھی اچھی نیتوں کا بھی ثواب ملے گا. تو اچھی اچھی نیت ہو جائے گی آپ کی کہ میں قرآن کی تفسیر کا کورس کروں. اچھا پڑھنے بھی صحیح نہیں آتا، اللہ اکبر، یہ بات تو بڑا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر بھی پڑھنے صحیح نہیں آئے. آپ کو نہیں لگتا یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارا سوسائٹی کا؟ کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، یعنی قرآن دیکھ کر بندہ صحیح نہ پڑھ سکے، اب وہ خود کو بولے کہ میں پڑھا لکھا، تو آپ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. اچھا یہ فیصلہ بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ مجھے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا. ایک بھی کمال کی بات ہے، مشکل ہے، نہیں مانتے لوگ. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن درست پڑھنے کے لیے کوئی ایک آدھ کورس اس کا کر لیا جائے، کوشش کر لی جائے؟ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان بالغات لگتے ہیں دعوت اسلامی کے. اسلامی و اسلامی بہنیں چاہیں تو اس پہ جا کر قرآن کریم درست کر لیں، آن لائن درست کر لیں، کچھ تو کریں، کچھ تو کریں. قرآن کے فضائل ہیں، قرآن کی اہمیت ہے، قرآن کا ثواب ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے. قرآن میں کیا نہیں ہے؟ میرے رب کا کلام ہے، اسے دیکھ کر بھی پڑھنا آنا ہے مسلمان کو. ٹھیک ہے آپ کے پاس ہوگی کوئی ڈگری، کوئی ڈپلوما یا کوئی ماسٹرز کے وہ ہوں گے، بٹ ایک مسلمان کو اس بات پر غور تو کرنا چاہیے، احساس تو ہونا چاہیے. سوچے تو صحیح ہے پلیز، کائنڈ تھنک. بڑی بڑی لینگویجز کے کورس کرنے کے لیے لوگ مارے پھر رہے ہوتے، کہیں کا ویزا لگ جائے گا، کہیں کا راستہ کھل جائے گا. اللہ اکبر. یہ تو دیکھیں کہ اگر قرآن کریم درست پڑھنے نہیں ہے تو قبر میں کیا ہوگا. قرآن کریم کا درست پڑھنا یوں بھی ضروری ہے کہ نماز میں تلاوت ہے، تو کیا نماز کے اندر جو قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ بھی کسی کا درست نہیں ہوگا؟ تو پھر نماز کا کیا ہوگا؟ بات آئی نا. بات تو بڑی گہری ہو گئی، بڑی غور کرنے کی بات ہے. اسلامی بہنوں کو بھی غور کرنا ہے، اور اسلامی بھائیوں کو غور کرنا ہے. آپ تعلیمی یافتہ ہیں یا نہیں؟ آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی گئے نہیں گئے، میں اس سے بحث نہیں کرتا، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک مسلمان کو قرآن آنا چاہیے، دیکھ کر پڑھنا آنا چاہیے، اس کو قرآن کریم کی سورتیں درست یاد ہونی چاہیے.
توفیق دے قرآن حفظ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا. آج نیت کریں گے قرآن کریم کو حفظ کریں گے. اللہ پاک نے قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہے. جی ہاں، اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا اور حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے. اور اس کی حفاظت کا ایک طریقہ حفظ ہے کہ اللہ پاک کے رحمت سے یہ قرآن اس امت کے بچے بچے کے سینے میں الحمد کے الف سے والناس کے سین تک اعراب زیر زبر پیش کے ساتھ قواعد اور تجوید کے ساتھ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم حفظ ہو جاتا ہے، یاد ہو جاتا ہے. اور بعض تو اسے 3 4 مہینے میں قرآن حفظ کیا ہے. جی مدرسۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا جو ہے اس کے مجھے پتا ہے 3 سے 4 مہینے میں بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے. یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے. یہ اس کی حفاظت کی ایک صورت ہے. اگر خدا نہ خاصا سمجھانے کے لیے علماء نے بھی کہا ہے کہ اگر دنیا سے تمام قرآن کریم کے نسخے ختم کر دیے جاتے ہیں تب بھی آقا کی امت ایک بار پھر قرآن لکھ لے گی. اور بھی بہت سارے قرآن کریم کی حفاظت کے انتظامات ہیں مگر حفظ بھی ہے. اور الحمدللہ حفظ ہو رہے ہیں، ایسا نہیں حفظ نہیں ہو رہے. لوگ ناظرہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا بھی جا رہا ہے، ایسا نہیں پڑھا جا رہا. وہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں 4 لاکھ سے زیادہ پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہیں اور 7 لاکھ سے زیادہ حفظ و ناظرہ سے فارغ ہوئے ہوئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین پڑھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اور کئی عاشقان رسول قرآن کریم پڑھا رہے ہیں. قرآن کریم شوق ہے، اس کا میں انکار نہیں کرتا، شوق ہے. یہ ایک جذبہ آج بھی مسلمانوں میں موجود تو ہے مگر کئی ایسے جن کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا. میں یو کے میں تھا تو یو کے میں بھی یہی ہے، ماشاءاللہ ہزاروں بچے قرآن کریم مسجد میں آ کر پڑھ رہے ہیں اور گھر والے والدین چھوڑنے آتے ہیں، لینا پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں. مسجد میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی کلاسز ہوتی ہیں. الگ جو مدارس وہ الگ ہے، مدرسۃ المدینہ وہ دیگر الگ ہیں، لیکن مساجد کی بات کر رہا ہوں. ہزاروں جتنے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں اتنے ہی ایڈمیشن اس میں پینڈنگ ہے. اسپیس ہو تو پڑھایا جائے، قاری صاحب ہوں تو پڑھایا جائے. یہ خوشی کی بات ہے. ہمارے گھروں میں ہم نے انتظامات کیے ہوئے ہیں لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ اتنا قرآن تو پڑھا جا رہا ہے، قرآن حفظ کیا جا رہا ہے. آپ ماشاءاللہ آپ دیکھیے کتنے حفاظ ہیں. مجھے خیال ہے شاید اس سال کم از کم و بیش 65,000 65,000 کے آس پاس دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ اور دیگر جو ہمارے شعبوں سے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے almost more or less 65,000 کے آس پاس اسلامی بھائی نے قرآن کریم یا تو تراویح میں سنایا یا پیچھے انہوں نے سنا ہے. الحمدللہ. تو یہ ہو رہا ہے نا دنیا بھر میں، اللہ پاک کی رحمت سے ہو رہا ہے. اس طرح اور لاکھوں لاکھ حافظ ہیں. کیا ہمارے گھر میں کوئی حافظ ہے؟ ہزاروں لاکھوں علماء ہیں. کیا ہمارے گھر میں کوئی عالم ہے؟ غور کریں. عبادت کرنی ہے، نیکی کرنی ہے اور اللہ پاک کو یاد کرنا ہے. ایک روایت آپ کو سنانی تھی، اور روایت بھی اگر آپ سن لیں کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو اس رات میں کیا کہوں؟ ارشاد فرمایا تم کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تم معاف فرمانے والا کرم فرمانے والا ہے، تم معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. اللہ اکبر. نیز آپ فرماتی ہیں اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں یہ دعا باقصد مانگوں گی یا اللہ میں تجھ سے مغفرت اور عافیت کا سوال کرتی ہوں. مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے لیے اسی سال حج لکھ دے، مکہ مدینے کی حاضریاں لکھ دے. اسی سال اللہ پاک ہمارے لیے بس عمرے کرتے رہے، حج کرتے رہے، مکہ مدینہ دیکھتے رہے.
والدین کے لیے دعا کریں، ساری امت کے لیے دعا کریں۔ امت بہت پریشان ہے، امت بہت دکھی ہے، امت بہت آزمائش میں ہے۔ تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اپنی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دعا کریں، اپنے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے دعا کریں، اسی طرح اپنے دین ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، عافیت کی دعا کریں۔ ایک بڑی خوبصورت دعا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں عافیت کا، عافیت سلامتی۔ جس کو عافیت ملی اسے بہت بڑی نعمت مل گئی۔ اللہ سے ایمان کی سلامتی کی دعا کری، یا اللہ ایمان سلامت رکھنا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، نیکی تقوی پرہیزگاری کے حصول کی دعا کریں، خیر و برکت کی دعا کریں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہم اغفر لی ذنبی میرے گناہ بخش دے، ووسع لی فی داری میرے گھر میں وسعت دے، وبارک لی فی رزقی میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بہت ساری دعائیں، بہت ساری ہے جو اللہ کے حضور ہمیں عرض کرنی ہے۔ بندہ بس مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے۔ دعا کرنے والا اللہ کو پسند ہے، اور دعا اس یقین کے ساتھ کرے کہ اللہ میری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اپنے پیر و مرشد کے لیے دعا کریں، اپنے محسن کے لیے دعا کریں، اور اللہ سے خیر کا سوال کریں، مغفرت کا سوال کریں، رحمت کا سوال کریں، بخشش کا سوال کریں، عافیت کا سوال کریں۔ عطائیں عطائیں عطاؤں کی رات ہے، کرم کی رات ہے، برکت کی رات ہے، خیر کی رات ہے۔ یاد رہے تو مجھ گناہگار کو بھی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، میں بھی بخشا جاؤں، میں بھی بے حساب بخشا جاؤں، میرے بھی گناہ معاف ہو جائے، اللہ پاک بلا حساب جنت میں داخلہ مقدر کر دے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ سب کو خیر و برکت دے۔ تمام دیکھنے سننے والے عاشقان رسول کو اللہ پاک بے حساب مغفرت سے نواز دے۔ اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں خیر و برکت دے، سب کے گھروں میں اللہ پاک عافیت دے، اللہ بیماروں کو صحت و تندرستی سے نواز دے۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، میرے پیر و مرشد کو بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، ان کے لیے بھی خیر کی، عافیت کی، سلامتی کی دعا کر دیجیے گا۔ اللہ اخلاص عطا کرے، حب جاہ سے بچائے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کا ثواب اور اجر بھی عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولادت کا صدقہ بیاں میں اثر دو، ہو اصلاح اس کی جو بدکار